دوستو ہماری اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں انسانی ان سے سبق حاصل کر سکے۔ دوستو انہی میں سے قارون بھی تھا۔ دوستو قارون ایک ایسا نام ہے کہ جس کا خیال دماغ میں آتے ہی خزانوں کے انبار نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور دوستو ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی یہ نام زندہ ہے۔ رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اسے مثال بنا کر قرآن پاک میں نقش فرما دیا۔ دوستو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسر کا بیٹا تھا اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین قاری اور عالم تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ دوستو لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ دوستو قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی دولت کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ دوستو اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور انسانوں کا ایک طاقتور گروہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتا تھا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تو لوگ اسے دیکھ کر یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس کے طرح قسمت والے ہو جائیں، مگر دوستو اس بے انتہا مال و دولت نے قارون کو مغرور اور متکبر یعنی گھمنڈ کرنے والا بنا دیا۔ دوستو بظاہر تو وہ مسلمان تھا اور توریت کی بڑے ہی اچھے انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، مگر غرور نے اس کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور غرور کی وجہ سے ہی جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ دینے کے لیے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا، تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہ کہا کہ میں اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن دوستو جب اس نے گھر جا کر حساب لگایا تو اس کے مال میں سے یہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ دوستو یہ دیکھ کر اس کا من بدل گیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو کچھ خزانے اور مال و دولت جو بھی میرے پاس موجود ہیں، یہ سب کچھ میری عقل مندی اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں بھلا اللہ پاک کا کیا کمال۔ قوم کے سمجھانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے تکبر اور غرور سے باز نہیں آیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جمع کیا اور یہ کہنے لگا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانی ہے اور اس لیے اب وہ تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں، اور اس نے اس طرح سے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور اس نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا۔ ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ قارون نے سوچا اگر ایسا ہو گیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے اور ان کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی اس عورت نے کچھ کہنا چاہا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا فاڑ دیا اور اس میں راستے بنائے اور ساتھ ہی ساتھ فرعون اور اس کی فوج سے ہمیں نجات دلائی، تو سچ بات بتا دے۔ دوستو وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال دیکھ کر کانپنے لگی اور جو سچ تھا وہ سب کو بتا دیا کہ مجھے قارون نے مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دینا۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ آپ نے فوراً سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ تو قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قارون پر ایسا غضب نازل کیا کہ قارون کے تمام خزانے اور محل اور یہاں تک کہ خود قارون زمین میں دھس گیا۔ دوستو وہ قارون جس کی دولت کی ایک مثال ہوا کرتی تھی وہ سب کچھ چند لمحے میں ہی خاک ہو گیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے اس دولت سے محروم کر دینا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دوستو دنیا کی ہر چیز سراسر خدا کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں وہی کچھ ہمارے کام آئے گا جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اپنے اعمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے ہمیں اس قدر نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔